اللہ اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن فضالة بن عبید رضی اللہ تعالی عنہما وعن کل الصحابة اجمعین قال بینما رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قاعد اذا دخل رجل فصلى فقال اللهم اغفر لي وارحمني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجلت أيها المصلي فإذا صليت فقعدت فاحمد الله بما هو أهله وصل علي ثم ادعه قال ثم صلى رجل آخر بعد ذلك فحمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أيها المصلي ادعو تجب، رواہ الترمذی وابو داود او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک صاحب داخل ہوئے اور نماز پڑھی، پھر اللہم اغفر لی وارحمنی کے ساتھ دعا کی کہ اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھ پر رحم فرما۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، او نمازی تو نے جلدی کر دی، جب تو نماز پڑھے تو اول اللہ جل شانہ کی حمد کر جیسا کہ اس کی شان کے مناسب ہے، پھر مجھ پر درود پڑھ، پھر دعا مانگ۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے اول اللہ جل شانہ کی حمد کی اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صاحب سے یہ ارشاد فرمایا، اے نمازی اب دعا کر، تیری دعا قبول کی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ امام ترمذی اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ درود شریف دعا کے اول میں، درمیان میں اور آخر میں ہونا چاہیے۔ علماء نے اس کے استحباب پر اتفاق نقل کیا، یعنی مستحب یہ ہے کہ دعا کی ابتدا اللہ تعالی شانہ کی حمد و ثنا، پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے ہونی چاہیے اور اسی طرح اسی پر ختم ہونا چاہیے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جب تو اللہ پاک سے دعا کرے تو پہلے حمد کے ساتھ ابتدا کر، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج، اور درود شریف کو دعا کے اول میں، دعا کے بیچ میں، دعا کے اخیر میں کرو، اور درود کے وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ فضائل کو ذکر کیا کرو۔ اس کی وجہ سے تم مستجاب الدعوات بن جاؤ گے اور تیرے اور اس کے درمیان سے حجاب اٹھ جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مجھ کو سوار کے پیالے کی طرح سے نہ بناؤ، مجھ کو سوار کے پیالے کی طرح سے نہ بناؤ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوار کے پیالے سے کیا مطلب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر اپنی حاجت سے فراغت پر برتن میں پانی ڈالتا ہے، اس کے بعد اس کو اگر پینے کی یا وضو کی ضرورت ہوتی ہے تو پیتا ہے یا وضو کرتا ہے، ورنہ پھینک دیتا ہے۔ مجھے اپنی دعا کے اول میں بھی کیا کرو، اوسط میں بھی اور آخر میں بھی۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مسافر کے پیالے سے مراد یہ ہے کہ مسافر اپنا پیالہ سواری کے پیچھے لٹکایا کرتا ہے، مطلب یہ ہے کہ مجھے دعا میں سب سے آخر میں نہ رکھو۔ یہی مطلب صاحب اتحاف نے شرح احیاء میں بھی لکھا ہے کہ سوار اپنے پیالے کو پیچھے لٹکا دیتا ہے، یعنی مجھے اپنی دعا میں سب سے اخیر میں نہ ڈال دو۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ جب کوئی شخص اللہ پاک سے کوئی چیز مانگنے کا ارادہ کرے
تو اس کو چاہیے کہ اولاً اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی حمد و ثنا کے ساتھ ابتدا کرے، ایسی حمد و ثنا جو اس کی شان شان ہو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے اور اس کے بعد دعا مانگے۔ پس اقرب یہ ہے کہ وہ کامیاب ہوگا اور مقصد کو پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ ابن یسیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ دعائیں ساری کی ساری رکی رہتی ہیں، دعائیں ساری کی ساری رکی رہتی ہیں یہاں تک کہ اس کی ابتدا اللہ جل جلالہ کی تعریف اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سے نہ ہو۔ یعنی جب تک یہ نہ ہو دو چیزیں، دعائیں رکی رہتی ہیں، معلق رہتی ہیں۔ اگر ان دونوں کے بعد دعا کرے گا تو اس کی دعا قبول کی جائے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ ہر دعا رکی رہتی ہے یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا تمہاری دعاؤں کی حفاظت کرنے والا ہے، تمہارے رب کی رضا کا سبب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، اوپر نہیں چڑھتی یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کرتے ہیں کوئی دعا ایسی نہیں ہے جس میں اور اللہ کے درمیان حجاب نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب نہ ہو، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے۔ پر جب وہ ایسا کرتا ہے تو وہ پردہ پھٹ جاتا ہے اور وہ دعا محل اجابت میں داخل ہو جاتی ہے، ورنہ لوٹا دی جاتی۔ ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ دعا کے لیے کچھ ارکان ہیں اور کچھ پر ہیں، کچھ اسباب ہیں اور کچھ اوقات ہیں۔ اگر ارکان کے موافق دعا ہوتی ہے تو دعا قوی ہوتی ہے، اور پروں کے موافق ہوتی ہے تو آسمان پر اڑ جاتی ہے، اور اگر اپنے اوقات کے موافق ہوتی ہے تو فائز ہوتی ہے، اور اسباب کے موافق ہوتی ہے تو کامیاب ہوتی ہے۔ دعا کے ارکان جو بنیادی چیزیں دعا میں وہ ہے حضور قلب، یعنی دل کی یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، رقت یعنی دل کی نرمی، عاجزی، خشوع اور اللہ پاک کے ساتھ قلبی تعلق، یہ دعا کے ارکان ہیں۔ دعا کے پر صدق ہیں، سچائی، اور اس کے اوقات رات کا آخری حصہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب اپنے ابا سے کہا نا کہ آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کریں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں نقل کیا سورہ یوسف میں کہ آپ نے فرمایا کہ عنقریب میں تمہارے لیے دعا کروں گا اپنے رب سے۔ علماء مفسرین نے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد تہجد کا وقت تھا، کہ میں تہجد کے وقت میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ بعض نے کہا کہ اس سے مراد شب جمعہ ہے، کہ میں شب جمعہ میں تمہارے لیے دعا کروں۔ تو اوقات رات کا آخری حصہ ہے، اور اس کے اسباب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا ہے۔ اور بھی متعدد احادیث میں یہ مضمون آیا ہے کہ دعا رکی رہتی ہے جب تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ اللہ پاک ہمیں اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ، یہ کتاب ہے، بڑی جاندار کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ جب حضرت حوا علیہ السلام پیدا ہوئی، حضرت آدم علیہ السلام نے ان پر ہاتھ بڑھانا چاہا، ملائکہ نے کہا صبر کیجئے جب تک نکاح نہ ہو جائے اور مہر ادا نہ کر دو۔ انہوں نے پوچھا مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 بار درود شریف پڑھنا، اور ایک روایت میں ہے 20 بار۔ فقط یہ واقعات زاد السعید میں نقل کیے ہیں، ان میں سے بعض کو دوسرے حضرات نے بھی نقل کیا ہے۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں رشید عطار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے کہ ہمارے یہاں مصر میں ایک بزرگ تھے جن کا نام ابو سعید خیاط رحمۃ اللہ علیہ تھا۔ وہ بہت یکسو رہتے تھے، بس خاموش طبع، اپنے آپ میں رہتے۔
لوگوں سے میل جول بالکل پسند نہیں کرتے تھے۔ اس کے بعد انہوں نے ابن رشیق رحمت اللہ علیہ کی مجلس میں کثرت سے جانا شروع کر دیا، تو مزاج کے خلاف بات ہو گئی۔ لوگوں نے کہا عجیب آدمی، پہلے کبھی باہر ہی نکلتے، آج کل بڑی مجلس میں حاضری دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، بہت اہتمام سے جایا کرتے۔ لوگوں کو اس پر تعجب ہوا، تو پھر لوگ تو دریافت کرتے ہیں نا وجہ کیا ہے، ابھی کیوں جا رہے ہیں۔ لوگوں نے ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خواب میں ارشاد فرمایا کہ ابن رشیق کی مجلس میں جایا کرو۔ وجہ، اب آگے وجہ، اس لیے کہ یہ اپنی مجلس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ابو العباس احمد بن منصور رحمت اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو اہل شیراز میں سے ایک شخص نے ان کو خواب میں دیکھا کہ وہ شیراز کی جامع مسجد میں محراب میں کھڑے ہیں اور ان پر ایک جوڑا ہے اور سر پر ایک تاج ہے جو جواہر اور موتیوں سے لدا ہوا ہے۔ خواب دیکھنے والے نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا اللہ جل شانہ نے میری مغفرت فرما دی اور میرا بہت اکرام فرمایا اور مجھے تاج بھی عطا فرمایا، اور یہ سب کس وجہ سے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قول بدی سے نقل ہے، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد کما تحب و ترضی لہ۔ صوفیاء میں سے ایک بزرگ نقل کرتے ہیں کہ میں نے ایک شخص کو کہ جس کا نام مصطح تھا، وہ اپنی زندگی میں دین کے اعتبار سے بہت ہی بے پرواہ اور بے باک تھا، یعنی گناہوں کی کچھ پرواہ نہیں کرتا تھا۔ مرنے کے بعد خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ اللہ پاک نے کیا معاملہ کیا؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالی شانہ نے میری مغفرت فرمائی۔ میں نے پوچھا یہ کس عمل سے ہوئی؟ اس نے کہا میں ایک محدث کی خدمت میں حدیث نقل کر رہا تھا، استاد نے درود شریف پڑھا، میں نے بھی ان کے ساتھ بہت آواز سے درود شریف پڑھا، بے باک سا تھا، اور میں نے بھی کہہ دیا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یا جو ذوق میں تھا کہہ دیا درود شریف پڑھ لیا۔ میری آواز سن کر سب مجلس والوں نے درود پڑھا، حق تعالی شانہ نے اس وقت ساری مجلس والوں کی مغفرت فرما دی۔ نزہۃ المجالس میں بھی اسی قسم کا ایک اور قصہ نقل کیا ہے کہ ایک بزرگ کہتے ہیں میرا ایک پڑوسی تھا، بہت گناہ گار تھا، میں اس کو بار بار توبہ کی تاکید کرتا تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے اسے جنت میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تو اس مرتبے پر کیسے پہنچ گیا؟ اس نے کہا میں ایک محدث کی مجلس میں حاضر ہوا، انہوں نے یہ کہا کہ جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر زور سے درود پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے آواز سے درود پڑھا اور اس پر اور لوگوں نے بھی پڑھا اور اس پر ہم سب کی اللہ پاک نے مغفرت فرمائی۔ صوفیہ میں سے ایک بزرگ نے کہا ہے میرا ایک پڑوسی تھا، بہت گناہ گار، ہر وقت شراب کے نشے میں مدہوش رہتا تھا، اس کو دن رات کی بھی خبر نہ رہتی تھی، میں اس کو نصیحت کرتا تو سنتا نہیں تھا، میں توبہ کو کہتا تو مانتا نہیں تھا۔ جب وہ مر گیا تو میں نے اس کو خواب میں بہت اونچے مقام پر اور جنت کے لباس فاخرہ میں دیکھا، بڑے اعزاز و اکرام میں تھا۔ میں نے اس کا سبب پوچھا تو اس نے وہی قصہ نقل کیا کہ ایک محدث کی مجلس میں گیا، انہوں نے بلند آواز سے درود شریف پڑھنے کی فضیلت ذکر کی، میں نے بلند آواز سے پڑھا، میرا سن کر دوسروں نے بھی اہل مجلس نے پڑھا، اللہ پاک کی رحمت کو جوش آیا، اللہ پاک نے تمام اہل مجلس کی مغفرت فرمائی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ پاک ہم سب کو دینی مسائل کو سمجھنے کی اور بالخصوص بھی یہ شب جمعہ، ویسے تو یہ ہر وقت کا وظیفہ ہونا چاہیے۔ دلائل الخیرات ایک کتاب ہے، اس کے مصنف فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر میں تھا، وقت تنگ تھا، تو میں نے نماز کا وقت کم رہ گیا، ایک کنواں تھا قریب لیکن اس میں رسی اور ڈول نہیں، تو میں نے ادھر ادھر دیکھا، ایک ساتھی سے کہا کہ اگر رسی اور ڈول لے آؤ تو میں جلدی سے پانی نکال کر وضو کر کے نماز ادا کر لوں، عصر کا وقت ہے، کم وقت ہے۔ ایک بچی ایک روشن دان سے مجھے دیکھ رہی تھی، تو وہ آئی اور آ کر کہنے لگی چچا میں پانی نکال دوں؟ تو میں نے کہا کہ بچی
اگر آپ کر سکتی ہو تو آپ کر دو۔ اس نے کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اپنا لعاب اس کنویں میں ڈالا تو کنویں کا پانی چشمہ بن گیا اور باہر آنے لگا۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں، یعنی دلائل الخیرات کے جو مصنف ہیں وہ فرماتے ہیں میں وقت کم تھا، میں نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز ادا کی، پھر اس کے بعد میں نے اس بچی کو اپنے قریب کیا اور میں نے کہا بھتیجی کیا بات ہے، یہ کس وجہ سے تمہارے ساتھ اللہ پاک نے یہ کرم فرمایا؟ فرمانے لگے چچا اور تو کوئی بات نہیں، میری والدہ مجھے اس وقت تک رات کو سونے نہیں دیتی جب تک کہ میں 1000 مرتبہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ پڑھ لوں صلی اللہ تعالی علیہ۔ یہ ہے بیسک تعلیم جو گودوں میں چلتی ہے۔ جب ہمارے ایک استاد جی تھے مولانا مفتی اعجاز صاحب دامت برکاتہ علیہ، بڑا قوی حافظہ تھا ان کا، بہت قوی حافظہ، فرماتے ہیں میری والدہ فرمایا کرتی میں نے تمہیں کبھی بے وضو دودھ نہیں پلایا تھا، کبھی تمہیں بے وضو دودھ نہیں پلایا، اور فرماتے ہیں اسی کا یہ ثمرہ ہے کہ الحمدللہ میں جب کسی چیز کو دیکھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، وہ چیز میرے حافظے سے اترتی نہیں۔ یہ اعمال کی بڑی برکات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا شغف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما انت اہلہ وصلی علی محمد کما انت اہلہ وفعل بنا کما انت اہلہ انک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في آخر كلامنا۔ اے رحیم و کریم اللہ، ہم نے جو کچھ دیر درود و سلام پڑھا، اس کے فضائل سنے، مالک عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، مالک اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا فرما، اس کے مطابق زندگیوں کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرما، کثرت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آپ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے حقوق ہیں مالک، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم امت جو ہے وہ حضور پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پیش کرے۔ اے رحیم و کریم اللہ، ہمیں اس کے اہتمام کی توفیق عطا فرما، روز کے اعتبار سے آقا دو جہاں سرور کونین وجہ تخلیق کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مالک جو احباب دنیا میں بہت سے ایسے رجال ہیں جو تیرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہی رہتے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما، اور مالک الملک ہر قسم کے فتن سے شرور سے حفاظت عطا فرما۔ مالک الملک زندگی کے اندر زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وَنُفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ آج شب جمعہ ہے، اہتمام کی توفیق عطا فرما۔ مالک الملک یہ رات ہمارے لیے قیمتی ہمیں بنانے کی توفیق عطا فرما، اور مالک الملک زیادہ سے زیادہ درود و سلام کا ہدیہ پیش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن اسلاف سے یہ نقل کرتا ہوا درود و سلام ہم تک پہنچا ہے، اے رحیم و کریم اللہ تمام پر اپنی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نصیب فرما۔ اس کی بدولت جو ہمارے اعزاء و اقارب کلمہ گو مسلمان دنیا سے رخصت ہو گئے، جوار رحمت میں جگہ عطا فرما۔ آج ہمارے سلطان بابا جی کے ہاں مجلس بھی تھی، اللہ تعالیٰ ان کو بھی اس کا ثواب نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے بھائی جان تھے عبد الرحیم صاحب، اللہ پاک ان کو بھی اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ ہمارے شیخ ساجد صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت فرمائے، اور جو ہمارے اعزاء و اقارب کلمہ گو مسلمان دنیا سے رخصت ہوئے، مالک سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اس محفل کی برکتیں، رحمتیں، سعادتیں ان کو بھی نصیب فرما، اور ہمیں بھی ان کو سمیٹ کر حفاظت کے ساتھ قبر تک لے جانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔